زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ سنیں گے دوستو آج عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر کیا فلسطینیوں کا اپہرن، نروا استر کر کے آنکھوں پر پٹی باندھی، تصویر ہوئے وائرل۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ، آخری بند پڑھتا ہوں۔ ایک طرف توپیں ہیں، ایک طرف راکٹ لانچر ہیں، اور ایک طرف معصوم معصوم بچوں کے کھلے ہوئے سینے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس وقت وہاں عیسائی قابض تھے۔ عیسائی بادشاہ نے پادریوں سے مشورہ کیا اور مذہبی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ نہ کی جائے اور بغیر جنگ کے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالہ کر دیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ بیت المقدس کی چابی ہم مسلمانوں کے امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دیں گے۔ یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لے آئے تو معاہدہ لکھتے وقت عیسائیوں نے ایک شرط لگائی، اور وہ شرط یہ تھی کہ کسی یہودی کو یہاں نہ تو آنے دیا جائے گا اور نہ رہنے دیا جائے گا۔ یہ شرط کسی مسلمان آتنکوادی نے نہیں لگائی بلکہ عیسائی بادشاہ نے لگائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ شرط قبول نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ یہودی یہاں مستقل قیام نہیں کریں گے، لیکن انہیں اس کی اجازت ہوگی کہ آئیں اور مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے واپس چلے جائیں۔ یعنی آپ کے کہنے کی وجہ سے رہنے پر پابندی لگا سکتا ہوں، آنے پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ کس قدر رواداری اختیار کی مسلمانوں نے۔ آج بھی حماس والے یہ بالکل نہیں کہتے کہ کوئی یہودی قطعاً اسرائیل اور فلسطین میں نظر نہ آئے۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ صحیح شرطوں کی بنیاد پر پرامن بقائے باہمی کا ایک معاہدہ ہوا اور جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق ملے۔ اس لیے تو جب دلائل سامنے آتے ہیں تو یونائیٹڈ نیشن ہر دفعہ مجبور ہو جاتی ہے۔ حماس پر یہ الزام لگتا ہے کہ 1993 عیسوی میں جو اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو حماس والے نہیں مانتے ہیں۔ فتح گروپ نے ایگریمنٹ کر لیا تھا، لیکن یہ اس کے خلاف جا کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ کسی واقف کار سے جا کر ذرا دریافت کیجئے کہ اوسلو ایگریمنٹ جو خود اسرائیل نے عمل کیا ہے، اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم خود اس کو نہیں مانتے۔ حماس والے یہ نہیں کہتے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاغذ پر دستخط کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اوسلو میں جو معاہدہ ہوا ہے پہلے اسرائیل والے اس پر عمل کریں۔ اصل میں لوگ مطالعہ نہیں کرتے، ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی۔
وہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس تاریخ کا مطالعہ کریں، اور ملت ٹائم سے بھی اپیل کروں گا کہ اس موضوع پر ایک انفارمیٹو سیریز آپ شروع کریں جس میں تاریخ کے ماہرین کو بلا کر انٹرویو لیں۔ یقیناً یہ انتہائی مفید سیریز ہوگی۔ مولانا صاحب، میرا ایک آخری سوال ہے کہ ہمارا قبلہ اول یا جس کو ہم مسجد اقصی کہتے ہیں اس کی تعمیر کی کیا تاریخ ہے، اور یہودیوں کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ دیوار گریا یہودیوں کا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نیوزوں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے آئیار مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔